یہ ماحول ہے ہمارا، کہاں جائیں گے ہم؟ دنیا کی محبت نے ایسا مغرور کر دیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم نے ایسا سوچا ہی نہیں۔ ایک بڑھیا ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، حضور میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک تعویذ بنا دو، دعا کر دو۔ آج ایسا بھی معاملہ ہے نا، اگر تعویذ سے دنیا نمازی بن جائے تو کم سے کم 100 تعویذ تو میں روز لکھوں گا۔ اگر تعویذ سے لوگ نمازی بن جائیں، تعویذ نمازی نہیں بناتی ہے، ایمان نمازی بناتا ہے۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان کامل ہو کامیابی مل جاتی ہے۔ بڑھیا نے کہا حضور تعویذ بناتے، کہنے لگے اچھا ایک بات بتا، تیرا بیٹا سو کے کب جگتا ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، فجر کے بعد ہی سو کے جگتا ہے، جلدی جگتا ہے، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو جگاتی ہے؟ ہاں جگاتی ہوں، جوان بیٹا ہے، سختی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے ولی نے کہا ایک بات بتا، مار سکتی ہے؟ کہنے لگی جوان بیٹا ہے۔ کہنے لگی پانی ڈال دیا کر۔ کہنے لگی ناراض ہو جائے گا، ڈانٹ دیا کر، ناراض ہو جائے۔ ماں باپ کے سختی کرنے پر ناراض ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ سے ڈرے، جب تو اپنے ماں باپ سے ڈرے تو سمجھ لینا اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب تو اپنے ماں باپ سے ڈرے اور ماں باپ تجھ پر حکم جاری فرمائے تو سمجھ لینا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور جب تجھ سے ماں باپ ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لینا خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ تو ماں نے کہا تھا جوان بیٹا ہے، ناراض ہو جائے گا، ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا ایک بات بتا، تیرے گھر میں آگ لگی ہو اور تیرا بیٹا جگانے پہ بھی نہ جگے، اس کو نکالنا کیسے نکالے گی؟ اس کو نکالنا ہے، کیسے نکالے گی؟ تو بڑھیا نے کہا ساری تدبیریں اپنا لوں گی، پھر بھی نہیں جاگا تو اس کی ٹانگ پکڑوں گی اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے جاؤں گی۔ تو اللہ کے ولی نے کہا دنیا کی آگ سے اتنا ڈر اور جہنم کی آگ سے کوئی ڈر نہیں۔ بڑھیا کے بات سمجھ میں آ گئی، تعویذ کی ضرورت نہیں، سختی کی ضرورت ہے۔ بڑھیا سمجھ میں آ گیا تھا۔ دوسرے دن سے بیٹا اپنے آپ جاگنے لگ گیا۔ جب سمجھ گیا نا کہ اب پڑیں گے جوتے، اپنے آپ جاگ گیا۔ آج بھی اگر ہم سختی کرنا شروع کر دیں نا، ہمارا بیٹا صبح 9 بجے تک سو کے جگے گا، اس کی یہ مجال ہے۔ ادھر اذان ہو فوراً اٹھاؤ ڈنڈا، اٹھا کے نہیں اٹھا، اگر نہیں اٹھا تو ڈنڈا لے کے آ رہا ہوں، اپنے آپ جگے گا۔ خدا کی قسم ایک دن 2 دن جگاؤ گے، تیسرے دن اپنے آپ جگ جائے گا۔ مگر سختی تو کرو، نماز کے لیے تمہارے پاس سختیاں نہیں ہیں۔ اور اس ماحول میں آ کر کے میں نے دیکھا ہے کہ نماز بچہ نہ پڑھے بڑے خوش ہیں، بچہ نماز کو ضائع کر رہا ہے بہت خوش ہے، مگر بچہ ایک دن اسکول سے لیٹ ہو جائے یا ایک دن اسکول ناگا کر دے تو پوری قیامت برس پڑتی ہے۔ آج اسکول نہیں گیا، میرا اتنا نقصان کروا رہا ہے، نمبر فرسٹ پہ نہیں آیا، فرسٹ ڈویژن پہ نہیں آیا، تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، دنیا بھر کی باتیں نماز کے لیے ایک بار بھی۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا نماز پڑھتا ہے بچہ، تو کہنے لگے میرے بیٹے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ لے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ٹائم ہی نہیں تیرے بیٹے کے پاس، تو کیا کرے گا اپنی زندگی میں؟
اور وہی بیٹا آج جس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، میرا تو خیال ہے کل وہی بیٹا بغیر نکاح کے لے کے بھاگے گا، پھر تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ نکاح پڑھا دے. وہی ماحول آ رہا ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ پھر بعد میں کہیں گے حضرت تعویذ بنا دو. تعویذ سے بیٹا سدھر رہا ہے. بہرحال کامیاب کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور رسول پاک سے محبت کرتا ہے. محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. آئیے ایک ایسی ہستی کا نام لیتا ہوں جس کی محبت کے دیوانے سب لوگ ہیں، جس کی محبت کے دیوانے سب لوگ ہیں. حضرت صدیق اکبر. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر. کیا بات ہے حضرت صدیق اکبر کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ کے گھر میں آرام فرما تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی نیکی. حضرت عمر کو نہیں کہا، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں کہا، حضرت عمر کے لیے کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سوچنے لگی یا اللہ حضرت عمر کی اتنی ساری نیکی ستاروں کے برابر، تو کہنے لگی میرے باپ حضرت ابو بکر کا کیا خیال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میرے باپ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے. اداس ہو گئی تھی کہ اتنی نیکی تو کسی کی ہوگی بھی نہیں جتنی حضرت عمر کی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکی برابر ہے. معلوم ہے کیوں؟ کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے. جب ہجرت کا وقت آیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. رات کا وقت تھا تو کبھی آگے آگے چلتے ہیں تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں. جب چاروں طرف اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد چلتے ہیں اور راستے کا سفر طے کرتے ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر یہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، اس لیے کبھی آگے ہوتا ہوں کہ کہیں سامنے سے دشمن نے کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، دائیں اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں دائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے، بائیں اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے. یہ ہے محبت حضرت صدیق اکبر کی.